قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ کے لیے ہے، اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر پیدا کیا، اس دنیا میں ہمیں کتاب و سنت کی واقفیت رکھنے والا بنا کر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی مہربانیاں ہیں، انہی مہربانیوں میں سے ہمیں جو نیکی کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم اس میں نیک کام کر سکیں، یقیناً یہ بھی رب العالمین کی مہربانیوں میں سے ایک بہت بڑی مہربانی ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مشہور آیت ہے، کئی مرتبہ آپ سنے ہیں، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، ہر وہ بات جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اسی کو عبادت بولتے ہیں۔ جس کام سے اللہ ناراض ہو، جس کام پر اللہ غصہ ہو، جس کام سے اللہ رب العالمین انسان کو سزا دے، وہ کام نیکی نہیں ہو سکتی، وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہر کام جو اللہ کو راضی کرے وہی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے اور یہ دیکھے، یہ جانچے کہ تم میں کون اچھا کام کرتا ہے، کون بہترین کام کرتا ہے، کون نیک کام کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانچنے کے لیے، اسی مقصد کی خاطر ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پیدا کیا، اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ، اے لوگوں یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، انسان جب اس کو چکھ لیتا ہے تو اس مزیق میں انسان محو ہو جاتا ہے اور اس دنیا کو مزید حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ خضرہ سرسبز و شاداب ہے، انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کی ہریالی، یہ اس کا عیش و آرام انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، انسان کو اپنی طرف انسمائل کر لیتی ہے یہ دنیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تم کو عیش کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یہاں پر اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا میں محو ہو کر، اس دنیا میں ڈوب کر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمینوں کا جانشین بنایا، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ جاننے کے لیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، یہ جاننے کے لیے تمہارا عمل کیسا ہے، تم اچھے کام کرتے ہو یا برے کام کرتے ہو۔ معزز حاضرین، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، ہمیں پیدا کیے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اچھے کام کریں، نیک کام کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو، خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہماری کامیابی ہماری نیکیوں پر منحصر ہے، ہماری کامیابی ہمارے خیر کے کاموں پہ منحصر ہے۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نیک کام کرنا ہوگا، ہمیں اچھے کام کرنا ہوگا، ہمیں بھلے کام کرنا ہوگا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں،
عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں، جس کی زندگی میں نیک کام زیادہ ہو، جس کی زندگی میں بھلے کام زیادہ ہو، جو اچھے کام زیادہ کرتا ہے وہ دنیا میں سب سے اچھا ہے، وہ لوگوں میں سب سے بہتر اور خیر والا آدمی ہے۔ دنیا میں بہتر آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، جس کے پاس بہت زیادہ کامیابی ہو، جو بہت زیادہ سکسس ہو، جو بہت زیادہ ویل سیٹلڈ ہو، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس کی یہ دنیا کی کامیابی کچھ دنوں کے لیے ہے، ایک وقت آئے گا جس دن اس کو اس دنیا سے چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہوگا، اس کی پوری کامیابی دنیا میں رہ جائے گی، لیکن حقیقی معنوں میں کامیاب وہ ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یقیناً جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں وہ دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہیں، وہ دنیا والوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی نیک بننا ہے، ہم کو بھی نیک بننا ہے، ہم کو بھی اچھے بننا ہے تو نیک کام کرنا ہوگا، اچھے کام کرنا ہوگا، رب کو راضی کرنا ہوگا۔ معزز حاضرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کو ہم راضی کر لیں تو ساری دنیا والے ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رب ہم سے ناراض ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے، پوری دنیا والے خوش ہو جائے، پوری دنیا والے ہماری تعریف کیوں نہ کر لیں، ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، انسان جو نیک کام کرتا ہے اس کے دنیا میں اور آخرت میں بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہیں اور ساتھ میں نیک کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ہم ان کو بہترین زندگی عطا کرتے ہیں۔ بہترین زندگی کا کیا مطلب؟ دیکھیں، دنیا میں بہترین زندگی یہ ہوتی ہے کہ انسان تکلیفوں سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے فری ہو جائے، الجھنوں اور بے چینیوں سے اس کا دل آزاد ہو جائے، اس کے دل میں چین ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، اس کو آرام ملے۔ یہ دنیا میں اچھی زندگی ہے۔ اور آخرت کی اچھی زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو کر ہم کو جنت میں بھیج دے، اللہ ہم سے راضی ہو کر ہم کو جہنم سے بچائے، تو یہ سب سے بہترین زندگی ہے آخرت کی زندگی۔ اور اللہ کی جو رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اچھی زندگی دیتا ہے، بہترین زندگی دیتا ہے، اور سکون کی زندگی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ آج دنیا میں ہمارے پاس اگر سب سے زیادہ جو مہنگی چیز ہے، سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے، جو سب سے زیادہ مہنگی، جس کو انسان پیسے اور کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی حاصل نہیں کرتا، وہ ہے سکون، وہ ہے اطمینان، وہ ہے دل کو قرار۔ انسان کروڑوں روپے خرچ کر لے لیکن سکون کو خرید نہیں سکتا، آرام اور اطمینان کو انسان خرید نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسی زندگی ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اور اسی طرح آج دنیا میں دیکھو آپ، ہر طرف مسلمانوں کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، ہر طرف مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے، ہر طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین
من قبلہم، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زمین میں جمع دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا اقتدار عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر دوسرے لوگوں پر غالب کرے گا، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے غالب کیا تھا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور سلطنت اور حکومت دی تھی، ویسے ہی تم کو اللہ اقتدار دے گا۔ دیکھو جس ہندوستان میں ہم لوگ 850 سال 900 سال زندگی گزارے حکومت کی، یہاں پر 900 سال 850 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی سلطنت تھی، پورا ہندوستان ہمارے قبضے میں تھا، لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے ہندوستان کے اندر ذرا دیکھو، آج ہم لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، آج ہمارے خلاف کھلم کھلا زہر اگلا جا رہا ہے، آج ہمارے حقوق کو کھلم کھلا چھین لیا جا رہا ہے، قتل عام ہر جگہ ہو رہا ہے، ایسے واقعات کتنے سن رہے ہیں، کتنے پڑھ رہے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ سے دور ہیں، نبی کی تعلیمات سے دور ہیں، آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم نیک کاموں کے پیچھے نہیں بلکہ برائیوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سمجھو ایک طرح سے سزا ہم کو مل رہی ہے، لیکن ہم پھر سے اللہ پر ایمان لا کر نیک کام کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اقتدار عطا فرمائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس دین کو تمہارے لیے جمع دے گا، اس دین کو تمہارے لیے اللہ رب العالمین مضبوط بنائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے ڈر کو اللہ تعالیٰ سکون میں، امان میں بدل دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اس کے بعد بندے آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ تو معزز حاضرین، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر لیے تو سمجھ لو کہ ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی، سارے دنیا ہمارے ماتحت ہو جائے گی، سارے دنیا پر ہمارا تسلط اور ہمارا اقتدار ہوگا۔ لیکن اگر ہم اللہ کو ناراض کرے، گناہ کیے اور غلط کام کیے، شرک میں مبتلا ہو گئے، غلطیوں میں مبتلا ہو گئے، ظاہر سی بات ہے آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم دنیا میں مظلوم ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ ڈالے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈالے گا، لوگ ان سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ ایک طرح سے ان کو چاہنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ غیبی طور پر لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا اگر ہم نیک رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا، محبت حاصل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج زندگی بھر اچھے کام کریں، لوگوں کے ساتھ احسان کریں، لیکن ایک غلطی کریں تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں۔ اگر آپ زندگی بھر احسان کریں لیکن ایک غلطی آپ ان کے ساتھ کر دیں، ایک مرتبہ اس کو ناراض کر دیں تو وہ آپ سے نفرت کرے گا، کبھی محبت نہیں کرے گا اور آپ کے زندگی بھر کے احسانات وہ بھلا دے گا، بس وہی چیز اس کو یاد رہے گی جو آپ نے اس کو تکلیف دی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محبت ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اگر ہم نیک ہوں، اچھے کام کریں۔ اور اسی طرح نیک کاموں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جیسا کہ غار والوں کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ غار والے 3 آدمی تھے، وہ لوگ ایک دن کسی کام کی وجہ سے پہاڑ کی طرف گئے اور پہاڑوں میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ ایک زوردار طوفان اچانک شروع ہو گیا، تو وہ اس طوفان سے بچنے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے، تو اچانک ایک بہت بڑا پتھر آ کر غار کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو نکل نہیں سکتے۔
پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نیکیوں کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کر، اپنے اچھے کاموں کو رب کے بارگاہ میں پیش کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو نجات دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے بچا کر اپنے گھروں کو واپس صحیح سالم پہنچا دیتا ہے۔ اس سے نیکیوں سے انسان کی مصیبتیں، انسان کی تکلیفیں، انسان کی پریشانیاں اللہ رب العالمین دور کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، تکلیف دینے والا، فائدہ پہنچانے والا، بیماری دینے والا، نقصان دینے والا، شفا دینے والا اور ہر خیر اور شر کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور اسی طرح نیک کام کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو حسن خاتمہ عطا کرتا ہے۔ حسن خاتمہ یعنی نیک موت اللہ رب العالمین اس کو انسان کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اللہ تعالیٰ اگر کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کام میں لگاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، کام میں لگاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس کام میں لگاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوفقہ للعمل الصالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اچھے کاموں کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اگر ہم زندگی بھر اچھے کام کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے بھی ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا، ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ ہم اللہ کو راضی کر کے مریں گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی حالت میں مریں گے، توحید کی حالت میں اور خیر کی حالت میں مریں گے۔ معزز حاضرین، نیک کام کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جنت میں نہیں، جنت کے بالا خانوں میں، جنت کی اونچائیوں میں ہم ان کو جگہ دیں گے، جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیتا ہے وہ بدلہ کیا ہی بہترین بدلہ ہوتا ہے، وہ بدلہ کیا ہی اچھا بدلہ ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، ہم پیدا ہوئے ہیں صرف جنت حاصل کرنے کے لیے، ہماری زندگی کا مقصد ہی جنت حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیک کام کرنا ہوگا، نیکی کرنا ہوگا۔ اور نیکی کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حج و عمرے کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، دوسروں کو پانی پلائیں، اللہ تعالیٰ جو کام کرنے کا حکم دیے وہ کریں، اللہ کے نبی جن کاموں سے رکنے کا حکم دے ان سے رکیں۔ یہی نیکی ہے، یہی عبادت ہے، یہی ہم کو کرنا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم اتنا کر لیے اپنے دل کو گناہوں سے بچا کر، سمجھ لو ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بطور مہمان نوازی ان کو جنات الفردوس، صرف جنت نہیں، جنت الفردوس عطا کرے گا، نزلا، بطور مہمان نوازی۔ وہاں اللہ کی مہمان نوازی ہوگی، ہمارا میزبان جنت میں اللہ ہوگا۔ سوچئے کہ کوئی بہت بڑا آدمی جب ہم کو مہمان بنائے، بہت بڑا آدمی جب ہم کو ہمارا میزبان ہو، ہماری مہمان نوازی کرے تو کتنا اچھا خیال کرتا ہے۔ لیکن سوچئے خالق کائنات، رب ارض و سما، میرا اور آپ کا خالق، ساری دنیا کا پالے نہار، اگر اللہ ہماری مہمان نوازی کرے تو وہ مہمان نوازی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اگر ہم مہمان بنے جنت میں تو اللہ تعالیٰ کتنی بہترین انتظامات کرے گا وہاں پر، سوچیے معزز حاضرین۔ اور اسی طرح دیکھیے، انسان جب مر جاتا ہے قبر میں اس کے ساتھ
آپ کو معلوم ہے کہ اس کے رشتہ دار، بیوی بچے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، یا غلام وغیرہ ہو تو وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اس کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن یہ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خبر میں کیسا عالم ہوگا، کتنی تاریکی ہوگی، کتنی وحشت ہوگی، وہاں پر انسان کو تنہا چھوڑ کر لوگ آ جائیں گے، آپ کے انتظار میں کوئی وہاں نہیں بیٹھے گا، آپ اکیلے ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی وہاں نہیں رہے گا۔ وہ بیوی جو دنیا زندگی بھر ہمارے ساتھ دیتی ہے، وہ بچے جو ہماری زندگی بھر بات مانتے ہیں، وہ ماں باپ جو زندگی بھر بچوں کا خیال کرتے ہیں، وہ سب تم کو چھوڑ کر آ جائیں گے، وہاں پر ہمیں اکیلا رہنا ہوگا۔ لیکن وہاں پر اگر کوئی چیز ہمارا ساتھ دے گی، ہمارے ساتھ رہے گی، تو وہ ہماری نیکی ہوگی، ہمارا وہ عمل صالح ہوگا جو ہم زندگی میں نیکی کر رہے ہیں، جو نیک کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں، وہی ہمارا ساتھ دے گی۔ حتیٰ کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ ہماری نیکیاں خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گی، اس کو دیکھ کر انسان خوش ہوگا اور کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری نیکی ہوں، تیرا عمل صالح ہوں جس کو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی برا آدمی ہے، گنہگار ہے، تو بدترین شکل میں، بھیانک شکل میں، دیکھیے پہلے ہی ڈرا ہوا، پہلے ہی دہشت زدہ، پہلے ہی تاریکی زمین، اگر قبر تنگ ہو جائے تو اور بھی پریشانی، تو ایسی صورت میں ایک بدنما شکل میں ایک انسان ہمارے سامنے آئے گا، وہ آدمی دیکھ کر اس کو پریشان ہو جائے گا، ڈر جائے گا، کہے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیری برائی ہوں، میں تیرا گناہ ہوں جس کو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، آج تیرے پاس میں حاضر ہوں۔ تو معزز حاضرین، یہ دنیا نیکی کی کرنے کا ذریعہ ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو نیک کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں نیک کام کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے، مر جائیں گے تو پھر آپ کو زندہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلَ صَالِحًا، کہے گا بندہ مرنے کے وقت موت کا فرشتہ جب حاضر ہوگا تو کہے گا اے اللہ تو مجھے دنیا میں پھر سے واپس بھیج دے، لَعَلِّي أَعْمَلَ صَالِحًا، تاکہ میں دوبارہ جا کر دنیا میں نیک کام کروں گا۔ کہا جائے گا کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، یہ تو صرف اس کی زبان کی بات ہے، اس کی خواہش ہے، اس کی آرزو و تمنا ہے، ورنہ یہ خواہش اس کی کبھی پوری نہیں کی جائے گی، یہ آرزو کو اس کی کبھی پورا نہیں کیا جائے گا، یہ اس کی تمنا کبھی پورا نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زندگی میں تو چھوڑو، رمضان میں بھی صحیح نیکی نہیں کرتے، رمضان کو بھی صحیح استعمال نہیں کرتے، رمضان کو بھی صحیح معنوں میں ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے، رمضان میں بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں عمدن جان بوجھ کے روزہ چھوڑتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں قرآن تک چھوتے بھی نہیں، قرآن سنتے بھی نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج تک کبھی تراویح میں حاضر بھی نہیں ہوئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صدقہ و خیرات سے رمضان میں دور ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آخری عشرے میں بھی عبادت کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا عالم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا نیک کام کرنے کے لیے ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی پر ہمیں نیک کام کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہم ہیں کہ نیکی کے موسم میں بھی نیکی نہیں کر رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ معزز حاضرین، یہ دنیا بڑی مختصر ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، یہ دنیا بہت ہی شارٹ ہے، کب ختم ہو جائے، کب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے، ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر کسی دن موت کا فرشتہ اچانک آ جائے، مثال کے طور پر کوئی نوجوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی بچہ ہو، اگر گھر اپنے مسجد سے نکلا جاتے ہوئے اچانک اس کے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے، کوئی سو گیا ہے، سوتے ہوئے نیند کی حالت میں اس کے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے، ملک الموت اس کے سامنے حاضر ہو جائے اور پوچھ لے کہ اب چل ہمیں
جانا ہے، تمہاری زندگی کا وقت ہو چکا ہے، ابھی تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل میں خوشی ہوگی، تیاری ہوگی، جو یہ کہیں گے ہاں چل میں تیار ہوں، آؤں گا، چل میں تیرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں، مجھے لے جا، کوئی فکر نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو اس وقت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ موت بول کے آنے والی نہیں ہے، اچانک آ جائے گی، تو اچانک آئے تو اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، یہ آج ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی ہمیں آج فکر کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوتی ہیں، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوتی ہیں، یعنی مطلب اکثر لوگوں کی عمر ایسے ہوتی ہے، سب کی نہیں، کیونکہ کچھ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 70 سے زیادہ آگے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 60 سال زندگی نہیں پاتے 60 سے پہلے، کسی کی وہ جوانی میں، کسی کے بچپن میں، کسی کی ادھیڑ عمر میں وفات ہو جاتی ہے۔ اب اتنی مختصر زندگی ہے، اتنی شارٹ زندگی ہے، اور اس میں بھی ہماری کتنی عمر چلی گئی، دیکھو کسی کی 30، کسی کی 35، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، تو کوئی بالکل 70 کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس کو 70 سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اگر ہم اب اس حالت میں بھی نیکی نہ کریں، اس حالت میں بھی اللہ کو راضی نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے کب کریں گے ہم؟ کب ہم کو موقع ملے گا اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا، نیک کام کرنے کا؟ لہٰذا جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانو، اس کو اہمیت دیتے ہوئے اچھے کام کرو، نیک کام کرو، بھلے کام کرو، اور موت کے لیے تیار ہو جاؤ، موت کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، ایسی ہماری حالت ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طرح نیکی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بھئی نیکی ہم زندگی بھر کرتے رہیں، ہر وقت کرتے رہیں، چھوٹی ہو یا بڑی نیکی ہو، ہر نیکی کو ہم انجام دیتے رہیں۔ دیکھیے انسان کیا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ بھئی میں 50 سال کو پہنچوں گا، 60 سال کو پہنچوں گا، بعد میں نیک بن جاؤں گا، مسجد میں بیٹھ جاؤں گا، خوب روزے رکھ لوں گا، خوب نمازیں پڑھ لوں گا، خوب مسجد میں اللہ کا ذکر کروں گا۔ یہ غلط بات ہے کہ انسان کو جب اللہ نے توفیق دی، سمجھ دی، تو اسی وقت سے ہر چھوٹی اور بڑی نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نیکی کو بعد میں کرنے پہ ٹالیں، ہرگز نہیں ٹالنا چاہیے۔ دیکھیے انسان کبھی کبھی جو چھوٹی نیکی کرتا ہے اس کے لیے اتنے فائدے مند ہوتی ہے کہ کبھی اس کو انسان کو جہنم سے بچا لیتی ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ عورت جو کتے کو پانی پلائی، جو پیاسے کتے کو پانی پلائی، اس عورت سے اللہ خوش ہو کر اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک آدمی جنت میں اس وجہ سے گیا کہ وہ راستے میں کانٹے دار ڈالی کو لوگوں کے راستوں سے ہٹا کر بازو میں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جنت میں عیش و آرام کرتے ہوئے دیکھا، ادھر سے ادھر لوٹ رہا ہے، کھیل رہا ہے، ایسی حالت میں میں نے اس کو دیکھا۔ لہٰذا کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس 2 روپے صدقہ کرنے کی طاقت ہے، کرو، اتنا ہی کرو۔ آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہی پڑھو۔ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ صرف دن میں 15 منٹ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہی پڑھو۔ آپ کے پاس وقت کم ہے، مصروفیات ہیں، آپ 15 منٹ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اتنا ہی کرو۔ بہرحال کرو، کل کے لیے نہ ڈالو، کل کے لیے نہ چھوڑو۔ آج جتنا ہو سکے ہم سے، اب جتنا ہو سکے اتنا کرتے ہوئے جائیں، اتنا کرتے ہوئے جائیں اور اللہ کو راضی کریں۔ کیونکہ کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے کہ سوچتا ہے کہ بھئی میں آج 10 روپے خرچ کرنے کے بجائے کیا کروں گا، میں 1 سال کے بعد یا میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، لیکن وہ توفیق نہیں آتی۔ لہٰذا آج 10 روپے کرنے کی طاقت ہے تو 10 روپے آج ہی خرچ کرنا ہے، یہ زندگی کا اصول ہے۔ لہٰذا اس طرح سے نیک کام کرتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی آج بالکل سخت ضرورت ہے، اور خصوصاً رمضان کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، بالکل کم وقت بچا ہوا ہے۔ کتنے دن بچے ہیں؟ میرے خیال سے 7 دن بچے ہوئے ہیں آپ کے پاس، 1 ہفتہ، صرف 1 ہفتہ آپ کے پاس رمضان کا بچا ہوا ہے۔ زیادہ امید ہے کہ اگلے ہفتے عید ہو، یعنی اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔
اگر اس میں ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکیں، ہم اللہ کو راضی نہ کر سکیں، اللہ کو خوش نہ کر سکیں، اچھے کام اب نہ کریں تو کب کریں گے؟ رمضان میں بھی توفیق نہ ملے ہمیں نیکی کی تو کب ملے گی توفیق؟ عام دنوں میں تو ہم دنیا میں مصروف رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جیسے جیسے رمضان ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے محنت زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ الٹا ہے، ہم شروع میں 4 دن اچھی عبادت کرتے ہیں، اچھی تراویح پڑھ لیتے ہیں، اچھے طرح اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، مسجدوں کو آتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کے آخری دن آتے ہیں تاخراتوں میں دکھتے ہیں، تاخرات کے دوسرے دن دکھتے نہیں، تاخرات میں دکھتے ہیں، تاخرات میں دوسرے دن دکھتے نہیں، مسجدوں کو نہیں آتے، فرض نماز کو بھی نہیں آتے بہت سارے لوگ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم الٹا کریں کہ آخری دنوں میں وقت چونکہ کم ہے، وقت بہت شارٹ ہے، ان دنوں میں محنت زیادہ کریں، کام زیادہ کریں، نیک کام زیادہ کریں۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں تاکہ نیکی کی ترغیب ہو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، تاکہ میں بھی نیک کام کروں، آپ بھی نیک کام کریں۔ اس لیے میں نے کچھ نیکی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اچھے کام کرنے، عمل صالح کرنے، رب کو راضی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گناہوں سے ہمیں بچائے، غلط کاموں سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے ہمیں دور رکھے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک ہے، اس عظیم مہینے میں اے اللہ تو ہم گنہگاروں کو معاف فرما، اے اللہ ہم گنہگاروں پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو اے اللہ تو معاف فرما، اے اللہ تو جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب عطا فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے اے اللہ تو ہم گنہگاروں کو بچا۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہ کیا، لیکن اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ تیری مغفرت کے ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں اچھی زندگی عطا فرما، اور باقی کے دنوں میں اچھے کام کرنے کی اور اپنے آپ کی مغفرت کروانے کے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔